ایران میں کس طرح کی حکومت ہو وہ ایران کے لوگوں نے طے کرنا ہے. جس طرح امریکہ کے لوگ طے کرتے ہیں کہ ان کا راشٹرپتی کون ہوگا، اسرائیل کے لوگ طے کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہوگی، بھارت کے لوگ طے کرتے ہیں کہ بھارت کا پردھان منتری کون ہوگا. اسی طرح ایران کے لوگوں کو اپنی حکومت کے بارے میں خود فیصلہ کرنا چاہیے. باہر سے طاقت کا استعمال اور طاقت کا مظاہرہ کر کے بمباری کر کے حکومتیں بدلنا کسی بھی انترراشٹریہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اور جس طرح بے رحمی سے پہلے تو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی ہتیا کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پریوار کے لوگوں کو مارا گیا. مجھے بتائیے نا کس قانون نے امریکہ یا اسرائیل کو اس چیز کی اجازت دی؟ پھر تو جو روس نے کیا یوکرین میں وہ بھی صحیح ہے، جو باقی ملک کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے. کل کو اگر بھارت نے چاہا اور کسی پڑوسی ملک کے اندر گھس گئے وہ بھی صحیح ہوگا. میں سب سے پہلے تو ایران کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. اس حملے کی نندا کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں اپنے لوگوں سے میں گزارش اور اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے حالات کو بگڑنے نہ دیں. کچھ لوگ بیچ میں اس میں گھس کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ جگہوں سے اس طرح کی گھٹناؤں کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں پولیس کے طرف سے یا سینٹرل پیراملٹری فورسز کے طرف سے کہیں طاقت کا غلط استعمال ہوا اور لوگ زخمی ہوئے یا خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بڑے افسوس کی بات ہوگی. میں ان کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، میں ان کی ناراضگی کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن ان حالات میں جذبات پہ قابو رکھنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو میرے طرف سے ان سب سے اور ان کے جو لیڈران ہیں مذہبی لیڈروں سے معتبانہ گزارش ہوگی کہ بے شک آپ اپنے غصے اور ناراضگی کا جو اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں آپ کریے، لیکن قانون کو جو ہے ہاتھ میں مت لیجیے. جہاں تک اب ہم نے بہت ہی ایک قریبی رابطہ رکھا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے ساتھ. زیادہ تر جو ہمارے اسٹوڈنٹس یا باقی لوگ ایران میں ہیں ان کو سیفر ایریاز تک شفٹ کیا گیا ہے. کچھ ہسپتالوں میں جو ہمارے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں سے نکلنا جو ہے وہ اس بات پہ منظور نہیں ہو رہے ہیں. میری ان سے معتبانہ گزارش ہوگی کہ ایمبیسی کی جو گائیڈ لائنز ہیں، ایمبیسی کی جو رائے ہے، ایمبیسی کا جو مشورہ ہے اس کے تحت وہ کریں. اگر ایمبیسی کہتی ہے کہ ان کو سیفر ایریاز جانا چاہیے یا فی الحال ایران چھوڑنا چاہیے، مجھے لگتا ہے ان کو ایمبیسی کی بات جو ہے وہ ماننی چاہیے. جب آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں لال چوک پر تو اچھی بات ہے، لیکن آپ لال چوک پر ریسٹرکشن امپوز کر رہے ہیں جب وہ مون کر رہے ہیں کلاس کو، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ریسٹرکشن؟ میں خود مانتا ہوں کہ اگر سیلیبریشن کی اجازت ہے تو پھر مارننگ کی بھی اجازت ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس میں وہ لوگ بھی گھس گئے ہیں جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. اب کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ جگہوں میں پتھراؤ ہوا، ایک آدھ جگہ پہ ایک ڈی ایس پی پولیس کی اس کو پیٹنے کی کوشش کی گئی. ان چیزوں سے جو ہے پھر حکومت جو ہے وہ زیادہ جو ہے سخت اقدامات اٹھاتی ہیں. ہماری تو یہ کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد جو ہے مطلب لوگوں کو کھلی چھوٹ ملے کہ وہ اپنے غم کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے اظہار کریں. افغانستان بھی انگیج ہے وار میں، لمیٹڈ وار میں، کتنا کنسرن ہے اور کیا چاہیے؟ جنگ کسی کے لیے بھی ٹھیک بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیے اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا، وہ اپنے آپ میں غلط، لیکن اس کے بعد جو ایران نے ری ایکشن کیا، کہیں پہ یو اے ای پہ حملہ، کہیں سعودی عربیہ پہ حملہ، کہیں باقی گلف کنٹریوں پہ حملہ، وہ بھی اپنے آپ میں غلط ہے. اب یہ جنگ جو ہے رکنے کے بجائے اور زیادہ پھیل رہی ہے.
हमारे पड़ोस में तो वैसे भी जैसे आपने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है एक दूसरे पे बमबारी कर रहे हैं। जंग जो है किसी भी मसले का इलाज नहीं है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर ईरान के लोग ईरान की हुकूमत से खुश नहीं हैं, उस हुकूमत को बदलने का हक सिर्फ ईरान के लोगों को है। वो किस तरीके से बदलना चाहें वो उन तक है।